ظاہر کی بھی صفائی کا ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ توجہ کا مرکز، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا مرکز، اس کی رحمت کا مرکز باطن ہے، اس لیے اس کی صفائی پر خاص طور پر صوفیہ اعظام توجہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی اکابرین کے آپ واقعات سنیں گے کہ ظاہری علوم حاصل کیے، پھر باطنی علوم، پھر مجاہدہ کیا، پھر بھی اپنے مرشد کی صحبت میں رہے، پھر طویل عبادات کا اختیار کرنا، مخلوق سے بیجا میل جول سے بچنا، اس کی بہت بڑی وجہ قلبی صفائی ہے۔ یہ یعنی ابتدا میں قلبی صفائی مقصود ہوتی ہے، اور پھر قلبی صفائی کی حفاظت کے لیے ان تمام امور پر دوام اور استمرار ضروری ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی ایک اور بھی بہت بڑی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قلبی صفائی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس قلبی صفائی کے بارے میں کویسچن بھی کرے گا۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ رحمت کی توجہ کا مقام یہ قلبی صفائی ہے، ہمارا قلب ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس شخص کو بلند انعام عطا فرمائے کہ جو ظاہر اور باطن میں بالکل صاف ستھرا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سماعت، بصر اور قلب، ان سب سے بروز قیامت سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دل سے بھی سوال ہے، دل کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم جو کچھ ظاہر کرو یا جو اپنے دلوں میں چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سبب تمہارا احتساب فرمائے گا، حساب و کتاب فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کا مطلب ہے قلبی احوال پر عذاب کا ترتب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین اور خصوصاً ہم خواجہ صاحب غریب نواز علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے شروع سے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس کی تمہید تو وہی بات ہے کہ ماں باپ چونکہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو ان کے اثرات اولاد میں ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ سنا کرتی تھیں کہ آپ کے شکم سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا بڑا سعادت مند ہے کہ یہ تلاوت کرتا ہے۔ اب لازم بات ہے کہ وہ شکم میں ہے، از خود بچے کو تو یہ شعور حاصل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے الہام سے ہے نا، وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہونے سے پہلے اس کرامت سے نواز دیا جو بعض اوقات ایک عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے باوجود عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔